میں دعوت دوں گا تسبیح عائشہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مزید فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا حافظہ سیرت فاطمہ کو کہ وہ تشریف لائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبنا بالإيمان يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة الله وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد۔ ماشاءاللہ جی، ہمارا آج کا یہ خوبصورت سیشن اس کا نام میٹ اپ وتھ پروفیشنل، اس میں ہمارے پاس جو آج شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر سید آغا حسن شاہ صاحب، آپ یہاں پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تعینات ہیں اور ہماری خصوصی درخواست پر تشریف لائے۔ ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں سر۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کے بیسیکلی 3 سٹیپس ہیں اور اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بچوں کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آگاہی ہے، اور پروفیشنلز کو ہم یہاں پر جب ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے ایکسپیرینسز جو لائف کے ہیں، پاسٹ لائف کے ہیں، وہ یہاں پر شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو آنے والے وقت کے لیے تیاری کے حوالے سے مفید مشوروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے 3 سٹیپس جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے آپ سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنا سیلف انٹروڈکشن جو ہے آپ چائلڈہڈ سے لے کے آپ یہاں تک کن کن مراحل سے گزرے، کیا کیا آپ نے تکالیف برداشت کی اور یہاں پر آپ نے یہ جو کامیابی حاصل کی تو وہ آپ اس کا ذکر فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے جو یہ طالب علم ہیں یہ آج آپ سے کھل کے اپنے دل کی باتیں کریں گے، آپ سے سوالات کریں گے اور امید ہے کہ آپ کے جوابات سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سیٹسفیکشن ہوگی۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ تشریف لا کے ان سے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اپنا ایک ایڈریسنگ جو ہے وہ نوٹ ایک یہاں پر سر کائنڈلی آپ پریزنٹ کریں گے تاکہ ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ان کو اپنے مستقبل کے حوالے سے جو بھی ان کی پسندیدہ فیلڈ ہے اس کو چوز کرنے میں ان کو آسانی ہو۔ تو اب میں آپ سے سر یہ درخواست ہے کہ آپ اپنا سیلف انٹروڈکشن جو ہے وہ ان بچوں کے سامنے اپنا بیان فرمائیں تاکہ ان کو آگاہی حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ میں نے ایک لفظ یوز کیا، میں ٹیچر بائی چوائس ہوں، یعنی وہ بندہ ٹیچر بنے جس کا چوائس ہو۔ اگر کوئی بامر مجبوری آتا ہے روزگار کی خاطر، چلو جی اور کوئی نہیں ملتا تو یہ جوائن کر، وہ پھر وقت تو گزار لیتا ہے، وہ پرفیکٹ ٹیچر نہیں بنتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے اپنے ونگ میں اندر میں جب اسکول میں وزٹ کرتا ہوں، میں کئی دفعہ انفارمل میٹنگ میں
مجھے پتہ چل جاتا ہے اسکول میں بھی فلاں ٹیچر نہیں پڑھاتا، فلاں نہیں پڑھا، کلاسز کا آؤٹ پٹ، تو میں ان سے انفارمل گفتگو میں پوچھ بھی لیتا ہوں، بتا دیتے ہیں یہ ہمارا شوق نہیں تھا۔ بھئی جب نہیں تھا شوق تو نہیں تھا، لیکن اب جب آپ نے اڈاپٹ کر لیا ہے تو پھر اپنے آپ کو ڈھال دیں، پھر اپنی روزی کو حلال بھی کرنا چاہیے، جسٹیفائی بھی کرنا چاہیے اور ڈھال دیں۔ اور دوسرا ظاہر ہے آپ کو معاشرے کے ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ مثلا ایک ٹیچر اس کلاس میں 10 بچے تو 10 کے پیرنٹس ایک جیسے لیول پہ نہیں ہوں گے، کچھ بالکل الیٹریٹ ہوں گے، کچھ کاروباری ہوں گے، کچھ زمیندار ہوں گے، کچھ سروس والے ہوں گے، تو ٹیچر کو وہ اپنے اپنے اینگل سے جج کر رہے ہوتے ہیں۔ ضروری کہ سارے ایک جیسے رسپیکٹ دیں ٹیچر کو، کوئی بہت اچھی رسپیکٹ دیتا ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں بھی دیتا۔ اور دوسرا ہے کہ ٹیچر کاروباری نہ بنے، جو سب سے بڑا المیہ ہے نا اس وقت، ٹیچر ہو گیا کمرشلائز، مرکنٹائل، کیپٹلائز۔ تو جب یہ بات آ جاتی ہے نا ٹیچر سرمایہ دار بن جائے نا، میں کہتا ہوں وہ اس کی ویجز نہیں ہے، تنخواہ اس کی تنخواہ نہیں ہے، ٹیچر کا مقام بہت بلند ہے، ہم اس کے لائیولی ہوڈ کا تقاضا کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کو پے کرتے ہیں۔ لیکن میں گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، ٹیچر جب سے کمرشلائز ہوئے تو وہ پھر ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا اور اس کا تربیت کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا۔ بس وہ کہتے ہیں نمبر آ جائیں، اللہ اللہ خیر سلام، بچہ کیسے بیٹھا ہے، کیسا ڈریس پہن کے ہے، کیسے آتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، وہ اس کی طرف نہیں ہوتے، بس سمپل سی بات۔ تو یہ دو کام، ایجوکیشن اور ٹریننگ آف کریکٹر، یہ دو ذمہ داریاں۔ اور ٹریننگ آف کریکٹر کیسے کرنی، وہی بات جو میں نے کہا تھا، پورا نٹ شیل ہے، جتنی مرضی کتابیں پڑھیں، آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا اور حکمت کی تعلیم دا، یہ ٹیچر کا کمال ہے۔ اگر یہ 3 کام کر سکتا تو ٹیچر بن جائے۔ رہا ہے مختلف سٹیجز پہ، تو اپنی ارلی ایج اور چائلڈہڈ سے لے کے اب تک اس وقت کی جو سٹیج ہے وہ بھی بتا دی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی رسپانسبلٹی ہے، 716 اسکول ہیں میل ونگ کے، پرائمری اور مڈل ملا کر، تو اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو بھی مزید کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو یا کوئی پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایک تیسرا سیگمنٹ تھا کہ جس میں آپ نے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو باتیں کرنی تھی، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ساری باتیں آپ نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں کہ آپ نے جب اپنا ماضی بیان کیا تو ساتھ ساتھ میں جو آپ نے نصیحتیں ایڈوائسز بھی کی بچوں کو، اور اپنا ایک ماشاءاللہ آپ تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ ہماری ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہماری جو برادری ہے اساتذہ کی، ٹیچنگ فیکلٹی سے۔ تو اب آپ لوگ خود بچے یہ جج کر سکتے ہیں، اینالائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایک رورل ایریا سے ایک بچہ اٹھتا ہے اور وہ کس طرح مسائل کا سامنا کرتے ہوئے ایک اسکول ٹیچر کی جاب پہ وہ حاصل کرنے کے بعد آج ایک ادارے کو آپ لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں۔ جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ اتنے اساتذہ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، اتنے اسکولز، اور درمیان میں جو اپنی لائف کے حوالے سے جو آپ کو مشکلات بھی پیش آئیں اور جو اپنے فیملی کے حوالے سے بھی آپ نے جو انتہائی سخت ڈیسیجنز لیے، جو موقع کے حوالے سے انتہائی ضرورت بھی تھی، جس طرح آپ نے محترم بڑے شاہ صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، مجھے فخر ہے کہ شاہ صاحب کی طرح میں بھی ان کا شاگرد رہا ہوں یونیورسٹی میں۔ تو یہ ہر شخص کی، ہر انسان کی زندگی میں، بھلے وہ ایجوکیشن سے ہے یا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ لازمی طور پہ کسی نہ کسی سے انسپائر ضرور ہوتا ہے۔ تو آج میں یہ اس چیز کا آپ کے سامنے بھی اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ 2 ٹیچنگ فیکلٹی سے ایسی شخصیات ہیں کہ جو اگر میں اپنی ذاتی زندگی کا بھی احاطہ کروں تو میں ان کا تاعمر احسان مند رہوں گا کہ آج اس مقام پہ پہنچانے میں ان 2 شخصیات کے چند الفاظ، چند فکرے جو موٹیویشنل بھی ہیں اور جو گائیڈ لائن بھی ہیں، تو آج اگر میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو 2 شخصیات کا ہے، تو مجھے اگر میں احاطہ کروں تو مجھے صرف یہ 2 شخصیات ہی نظر آتی ہیں۔ ایک ہے جناب عاشق رسول بھٹا صاحب جو میرے مڈل کے ٹیچر رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ حیات ہیں، اور دوسرے جناب محترم سید جواد حسین شاہ صاحب، جب میں یونیورسٹی میں تھا اور میں نے اپنی انٹرنشپ ان کے انڈر وہاں پہ کی تھی، جب آپ وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ایکسپورٹ پروموشن بیورو فیصل آباد ریجن کے۔ درمیان میں پھر شاہ صاحب
بڑا کرم فرماتے رہے. جب لیا تشریف لاتے تھے تو مجھے کال کرتے تھے, میں حاضری دیتا تھا ان کے پاس. تو اسی طرح نصیحتیں اور زندگی کے معاملات کے حوالے سے ایک ادبی گفتگو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے یہ بزرگ جو ہمیں, جن کو ہم ایک روحانی بابا بھی کہتے ہیں, کہ جس طرح ممتاز مفتی مرحوم اشفاق احمد صاحب, تو یہ ہمارے جو شاہ صاحب تھے یہ بھی اسی لیول کے انٹلیکچوئل تھے. وہ کہ اپنے آپ کو انہوں نے بڑا وہ ایک کچھ معاملات میں چونکہ بیوروکریٹ بھی تھے تو پیسو رہتے تھے, لیکن ان کی گفتگو میں انسان کبھی بھی بور نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسی حوالے سے ہم اپنا اگلا سیشن, جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے, اس کی طرف بڑھتے ہیں, اور وہ ہے کوسچن اینڈ آنسر سیشن, جس میں آپ بچوں کے ہمارے جو اسٹاف موجود ہے ان کے سوالات ہیں. اور اس سیشن کو سر احمد صاحب کنڈکٹ کرتے ہیں. تو سر آپ کائنڈلی اس کو آغاز کریں اس سیشن کا.